بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ان 12 اوقات کا ذکر کروں گا کہ فقہائے احناف کے نزدیک جن اوقات میں نفل نماز پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ نمبر 1، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی پورے فجر کے وقت میں فجر کی سنتوں کے علاوہ اور کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ البتہ اس میں یہ یاد رہے کہ اگر کسی نے فجر کے فرض پڑھ لیے اور سنتیں اس کی رہ گئیں تو اب وہ فجر کی سنتیں فجر کے فرضوں کے بعد نہیں پڑھ سکتا۔ جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ فجر کی نماز ہونے کے بعد، فجر کی جماعت ہونے کے بعد پھر وہ فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں اور ان کو ادا کرنا ہے تو فجر کا وقت جب ختم ہو جائے اس کے بعد جو مکروہ وقت ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 20 منٹ کا وقت، یہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد فجر کی سنتوں کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن فجر کے فرضوں کے بعد سنتوں کو پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 2، جب اقامت شروع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر جماعت ختم ہونے تک، یعنی اقامت سے لے کر جماعت ختم ہونے تک کسی بھی قسم کی نفل نماز پڑھنا یا سنت پڑھنا یہ جائز نہیں۔ البتہ فجر کی سنتوں کی چونکہ بہت زیادہ تاکید آئی ہے تو اس میں فقہائے کرام نے یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر نمازی کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ فجر کی سنتیں پڑھ کر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جائے گا تو وہ پھر پہلے فجر کی سنتیں پڑھے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو۔ لیکن فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتوں میں اور نفل نماز میں یہی حکم ہے کہ اقامت کھڑی ہونے سے لے کر نماز کا سلام پھرنے تک کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 3، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج زرد ہونے تک، یعنی سورج غروب ہونے سے جو پہلے 20 منٹ کا وقت ہے اس وقت تک کسی بھی قسم کی نفل نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ البتہ اگر کسی نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ جو مکروہ وقت ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ کا وقت ہے، اس مکروہ وقت میں تو کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے اسی دن عصر کی نماز ادا نہیں کی تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس دن کی عصر کی نماز اس مکروہ وقت میں ادا کریں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ بلا وجہ شرعی اتنی تاخیر کر دینا کہ مکروہ وقت آ جائے یہ جائز نہیں۔ اس صورت میں بندہ گناہ گار ہوگا، لیکن وہ جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ درست ادا ہوگی، بعد میں اس نماز کا اعادہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 4، سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر مغرب کے فرض ادا کرنے سے پہلے تک اس وقت میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 5، جمعے کے دن جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے خطبے کے لیے کھڑے ہونے کے بعد سے لے کر نماز جمعہ کا سلام پھر جانے تک اس پورے وقت میں کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص جمعے کی سنتیں پڑھ رہا تھا کہ دوران سنت خطبہ شروع ہو گیا تو اب ان سنتوں کو تو وہ پورا کرے گا، لیکن جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں یا خطبہ شروع ہو چکا ہو تو اس وقت آ کر جمعے کی سنتیں جو ہیں وہ پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 6، عین خطبے کے وقت، اب وہ خطبہ جمعے کا ہو، عیدین کا ہو، نکاح کا ہو، کوئی سا بھی خطبہ ہو، عین خطبے کے وقت کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا، یہاں تک کہ قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ نمبر 7 اور 8 کا تعلق جو ہے وہ عید کے ساتھ خاص ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے کسی بھی قسم کی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب وہ خواہ نمازی گھر میں نفل نماز پڑھے یا عیدگاہ مسجد میں جا کر نفل نماز پڑھے، عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یوں ہی عید کی نماز ادا کر لینے کے بعد مسجد میں یا پھر عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں آ کر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 9 اور 10 کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ حج کے موقع پر وقوف عرفات میں حاجی جو ہیں ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں۔ اگر تمام شرائط پائی جائیں تو ظہر اور عصر کی نماز ملا کر ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، تو اس وقت جب ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھیں تو ان دونوں نمازوں کے درمیان اور ان دونوں نمازوں کو ادا کرنے کے بعد کسی بھی قسم کی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
یوں ہی جب حاجی مزدلفہ جاتا ہے تو وہاں پر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو مغرب اور عشاء کے دوران نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر مغرب اور عشاء ادا کر لی تو اس کے بعد نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 11، جب فرض نماز کا وقت تنگ ہو جائے اس وقت ہر قسم کی سنت اور نفل نماز پڑھنا یہ جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں 2 منٹ رہ گئے، تو اب ظہر کے فرض ادا کیے جائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ظہر کی سنتیں پڑھنے لگ جائیں، کیونکہ اس صورت میں تو وہ ظہر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو جب وقت اتنا تنگ ہو جائے کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے ہی وقت باقی بچے تو اس وقت سنت یا نفل نماز پڑھنا یہ جائز نہیں۔ اور نمبر 12، جس وقت ہر وہ چیز کے جو نمازی کے خیال کو بٹائے، یعنی جس سے اس کا خیال بٹے، اس کی توجہ بٹے، اس کو دور کیے بغیر ہر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ جیسے استنجا کی حاجت ہے تو اسی حالت میں نماز پڑھنا کہ ساری توجہ نمازی کی اسی طرف ہے، تو اس صورت میں جو نماز پڑھی گئی وہ مکروہ ہوگی۔ تو یہ 12 اوقات تھے جو فقہائے حناف کے نزدیک جن اوقات میں نفل نماز پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت جلد اول حصہ 3 جہاں نماز کا بیان ہے وہاں ابتدا میں ہی ان اوقات کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہاں سے ان اوقات کی تفصیل مزید پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔